God saying مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمشکار، ست شری اکال اینڈ ویری گڈ ایوننگ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. Subhan Allazi, God praises and glorifies himself. اسرا، جن لوگوں کو اردو زبان سے واقفیت ہے، ایک واقفیت تو اردو زبان سے ایسی ہوتی ہے جیسی اعظم کو ہے، شفیع کو ہے، ندوی صاحب کو، اخلاق کو، امجد کو ہے، مرزا کو ہے. یہ واقفیت نہیں ہے. واقفیت کا مطلب ہوتا ہے کسی زبان کا جو ہے وہ جو پروز ہے، جو لٹریچر ہے، اس کو سمجھنا. تو اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے بارے میں میرا گمان یہ رہا کہ یہ شاید اس کے جو روٹس ہیں وہ فارسی زبان سے نکلتے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، اس کے جو روٹس ہیں وہ عربی زبان سے ملتے ہیں، اور وہ لفظ ہے اردو کا اسیر. زیادہ تر یہ لفظ اردو کا شاعری میں استعمال ہوتا ہے، اور پرانے ادوار میں جب اچھی اردو بولنے والے ابھی بھی زندہ تھے وہ بولا کرتے تھے. اور پھر شاعری میں جب استعمال ہوا تو اس کے جو معنی ہیں وہ تھوڑا سا اصناف شاعری میں منتقل ہو گئے. پھر اس کو محدود طریقے سے استعمال کیا جانے لگا اس لفظ کو، اور لفظ کیا ہے؟ اسیر. جب شاعری میں آیا یہ لفظ تو پھر اس کو لگا دیا زلفوں کا اسیر، اور اگر اس کا ناؤن بنایا گیا تو اس کو کہا اسیری. تو لفظ کیا ہوا؟ یہ اسیر. اور نکلا کہاں سے؟ یہ اسرا سے. اسیر کا جو لفظی معنی ہے جو اردو میں اور فارسی میں یعنی اخذ کیا گیا ہے وہ ہے قیدی. تو اسیر کا معنی کیا ہو گیا؟ زلفوں کا اسیر، کسی کی زلفوں کا قیدی. اب یہاں پر زلفوں کا قیدی ہونا جو ہے وہ میٹافور ہے. انگریزی زبان میں قیدی کو کہیں گے پرزنر، اور انگریزی زبان میں اگر اسی کا میٹافور استعمال کیا جائے گا تو پھر اس کو قیدی پرزنر نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے کیپٹیو. یہ شاعرانہ لفظ ہے. captivated by his beauty or his gallantry, captivated by her beauty, captivated by the majesty of the highest erected Mount Everest. اب یہ دیکھیے، اب یہ ہو گیا یعنی اس کا میٹافوریکل یوسیج. اب یہی چیز اللہ نے یہاں لکھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو اپنی ذات کا اسیر بنا لیا. جس نے اپنے بندے کو glorify is the Lord who captivated his beloved. تو اسرا کا معنی کیا ہوا؟ کسی کو اپنی آغوش میں لے لینا، یعنی آغوش میں لے لینا، کسی کو گود میں اٹھا لینا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. میں نے بہت تفاسیر پڑھی ہیں، اس کی بہت پڑھی ہیں تفاسیر، اور آج میں آپ کو کہتا ہوں یہ جو تفسیر لکھنے والے لکھ گئے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ گمراہ کر کے گئے آپ کو. کہ جتنے بھی علماء اس دور میں موجود ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں ان تفاسیر کو پڑھنے سے پہلے تم لوگوں نے عربی زبان بھی تو پڑھی ہے نا، ذرا اس لفظ پر غور کرو. بعبدہ، عبد کہتے ہیں جسم اور روح کے ملاپ کو، یعنی اس وقت آپ کو عبد کہا جائے گا جب آپ کی روح آپ کے جسم میں ہوگی، آپ زندہ اس زمین پر چل پھر رہے، کھا پی رہے، شادی کر رہے، بچے پیدا کر رہے ہوں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج شریف کا واقعہ ہے یہ روحانی ہے، وہ گمراہ کر رہے ہیں آپ کو.
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد استعمال فرمایا ہے۔ اب لگے ہاتھوں یہاں ایک باریک سا نقطہ، بڑا باریک نقطہ، روح اور جسم کا مرکب عبد کہلاتا ہے۔ This word عبد is a compound of soul and body۔ روح اور جسم کا مرکب عبد ہے، تو پھر معبود کیا ہے؟ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اتنا بڑا راز ہے کہ 1.25 کا ذکر آپ کا ہو روزانہ، اور آپ 1,00,000 سال جئیں، تب بھی اتنا نور نہیں بنے گا جو اس ایک نقطے کو سمجھنے سے بن جائے گا، کہ اگر عبد کا معنی جسم اور روح کا مرکب ہے، وہ عبد ہے، تو پھر معبود کا کیا مطلب ہوگا؟ معبود کا بھی مطلب یہی ہوگا کہ روح اور جسم کا مرکب خالق۔ عبد کا مطلب روح اور جسم کا مرکب، اور معبود روح اور جسم کا خالق۔ هو الظاہر هو الباطن، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے کہتا هو الباطن و هو الظاہر، لیکن اس نے کہا هو الظاہر، کیونکہ پہلے جو تو میری صورت دیکھے گا ظاہر میں دیکھے گا مرشد کی صورت میں۔ هو الظاہر، جو تو ظاہر میں دیکھ رہا ہے نا، خوبصورت چہرے پر ریش مبارک لگائے، ایک تل یہاں ایک تل یہاں، سر انور پر سفید پرنا باندھے، کبھی کبھی شہادت کی انگلی اپنے لبوں پر پھیرے، جب شدت عشق سے کوئی راز مخلوق پر ظاہر کرے تو بولتے وقت اپنی ران پر ہاتھ مارنے والا، جب شدت عشق سے کوئی راز مخلوق پر کھولنا چاہے تو اپنی ران پر ہاتھ مارنے والا، هو الظاہر، وہ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے پڑھنے والا، یہ میں ہی ہوں۔ هو الظاہر هو الباطن، پہلے تو وہاں دیکھ مجھے، پھر وہ ظاہر جو ہے میرا تجھے میرے باطن تک لے آئے گا۔ تو نیچے بیٹھا ہوا مرشد اور اوپر بیٹھا ہوا اللہ، دونوں ملیں تو معبود بنتا ہے۔ جس طرح جسم اس دنیا کا، روح وہاں سے آئے تو عبد بنتا ہے، اسی طرح یہاں زمین پر بیٹھا مرشد اور عرش الہی پر بیٹھا اللہ، جب دونوں یکجا ہو جائیں تو معبود بنتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو 1.25 سال تک جیو، روز 1.25 ذکر ہو، پھر بھی اتنا نور نہیں بنے گا جتنا اس نقطے کو سمجھنے میں آ جائے گا۔ اب پڑھ کے دیکھو لا الہ الا اللہ۔ تو معبود کیا ہے؟ هو الظاہر هو الباطن، هو الاول وهو الآخر۔ اپنے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے مرشد کا۔ آپ لوگ یہی کہتے ہو نا کہ بھئی قرآن مجید کی کوئی باطنی تفسیر بیان کرو، اب باطنی ہو رہی ہے، ٹیشو پیپر